دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی فکر کرو، تم پر ضروری ہے اپنی فکر کرنا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر راہ راست پر ہوں گے تو گمراہ لوگوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی خوب خبر کر دے گا۔ یہ آیت گزشتہ آیتوں سے اس اعتبار سے جڑی ہوئی ہے کہ گزشتہ کفار اور مشرکین کے باطل عقائد کا تذکرہ تھا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی تو بجائے دعوت کے قبول کرنے کے وہ اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں اور ان کے رواجوں کو اختیار کرتے تھے۔ اس آیت میں ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اہل کفر چاہے کچھ کرے، تمہیں اپنے ایمانی موقف سے ہٹنے کی اور اپنے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ کافروں کا بیان مکمل ہوتے ہی ایمان والوں کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ جو آیت ایک ہی میں نے تلاوت کی، اس کی وجہ یہ ہے اگلا مضمون جو ہے وہ مستقل 3-4 آیتوں پر مشتمل ہے، اور سورہ مائدہ کے جو احکام ہیں، احکام دینیہ، عقائد، اعمال، اس کے ساتھ ساتھ اعمال دنیاویہ، وراثت، وصیت، میراث، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کو شروع کیا معاملات سے، اوفوا بالعقود، اور اگلی جو آیت ہے 106 والی، اس میں حالت سفر میں جاتے ہوئے وصیت کرنا، کسی کو اپنے مال کا ذمہ دار بنانا، اس مسئلے پر اللہ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اور سورہ مائدہ کے جو احکام ہیں اس میں آخری حکم یہی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی مزید حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ شروع ہوگا۔ آیت کے اندر آیت کی شروعات ہوئی ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ اپنی فکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اسلام کی طرف سے جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آدمی خود دین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس دین کی طرف دعوت دے،
جس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ بھی راہ راست پر رہنے کے لیے ضروری۔ انفرادی اپنی عبادتیں، انفرادی اپنی نیکی یہ کام نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم دوسروں کو بھی دعوت نہ دیں۔ قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں ہمیں حکم دیتی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ چیزیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والوں کی جو 30 صفات قرآن پاک کی الگ الگ آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، سورہ توبہ کے اندر، سورہ مؤمنون کے اندر اور سورہ احزاب کے اندر، اس میں بھی آتا ہے یأمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایمان والوں کے لیے ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے۔ ہر انسان کی اس کی استعداد، اس کی حیثیت، اس کی قابلیت کے اعتبار سے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ امت مسلمہ دنیا میں اب سب سے آخر میں آئی ہے، ساری امتوں کی سردار بن کر آئی ہے۔ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، توحید کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، ماننے والوں کو بھی جوڑنا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی جوڑنا ہے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر اجتماعی، انفرادی، ہر طرح کی کوششیں امت کو اختیار کرنی ضروری ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا یہ ذمہ داری ہے۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کر ایمان کے اندر داخل کر لینا یہ ذمہ داری نہیں۔ نیکی کا حکم کرنے کا حکم ہے، نیکی پر چلانے کا حکم نہیں۔ نیک بات جیسے مؤذن اذان کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دعوت پہنچ گئی۔ اب مؤذن یہ نہیں کرے گا کہ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اس تک صحیح انداز میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت یعنی حالات کے تقاضے کے اعتبار سے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقاضا جو آتا ہے حالات سوچ سمجھ کر کے اس کا جواب دیا جائے، اس کو اس کام کی طرف راغب کیا جائے۔ ایک شخص شریح گناہ کے ماحول میں پڑا ہوا ہے، نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، ایسے شخص کے پاس جا کر اگر توحید کا کوئی اس کو توحید کی دعوت دے گا، بہت ممکن ہے کہ وہ پہلے سے موحد رہا ہو اور نشے کی جھونک میں اگر اس نے خدا ہی کا انکار کر دیا تو یہ حکمت کے خلاف دعوت دینے والے کے سر پر وبال پڑے گا۔ قرآن نے بہت صاف کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ مدینہ منورہ میں جس زمانے میں شراب کی حرمت کی ابھی آیتیں اتری نہیں تھیں، تو دعوتوں میں عام طور پر شراب بھی چونکہ وہاں کے ماحول کا ایک حصہ تھی، وہاں کی تہذیب کا ایک حصہ تھی، تو عام طور پر یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت آئی ایک، اور اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ شکایت لانے والے کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہوا تھا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے چچا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا، ایک دعوت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی جو آقا نے ہدیے میں دی تھی وہ بندھی ہوئی تھی، اور اس اونٹنی کی کوہان بڑی خوبصورت تھی۔ کوہان جو اوپر کا حصہ، پیٹھ کے اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، کوہان بڑی خوبصورت تھی۔ تو حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کوہان کاٹ دی۔ آقا کو شکایت پہنچی، آقا تشریف لائے،
آقا نے آ کر کے کہا کہ کیا کیا ہے آپ نے؟ تو اب چونکہ حالت جو تھی وہ خمار کی تھی، کیفیت وہ نہیں تھی، خمار کی کیفیت تھی۔ انہوں نے کہا آپ تو میرے باپ کے پوتے ہو۔ کیا کہا؟ آپ تو میرے والد کے پوتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم تو میرے بھتیجے ہو، حضرت حمزہ نے کہا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں سے واپسی اختیار فرمائی اور کہا کہ جب ان کی حالت بہتر ہو جائے تب مجھے اطلاع کرنا۔ یہ ہے حکمت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملاً بھی بتلایا کیسے حکمت کے ساتھ دعوت دی جاتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب آپ دورے میں پہنچو گے تو پڑھ لو گے انشاءاللہ۔ تو کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بات کا پہنچانا صحیح ڈھنگ سے ہے، عمل پر لانا لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کہا کہ اے میرے حبیب، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑھ کر کے ان پر مسلط ہے، نہیں، آپ بات پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من رب، بات کا پہنچانا آپ کا کام، ہدایت کا دینا نہ دینا وہ ہماری اپنی ذمہ داری، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو اس آیت میں خاص جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ طریقہ اختیار کرنا بھی غلط ہوگا کہ دنیا کچھ بھی کرتی رہے، میں اپنی عبادتوں اور اپنی زندگی میں اور اپنے آپ میں رہوں گا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داریوں کے خلاف ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اٹھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، فرمایا کہ اس آیت کو تلاوت کر کے کہ تم لوگ اس آیت کا مطلب وہ سمجھتے ہو جو ہے نہیں۔ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آقا نے فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم میں رہتا بستا ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو، وہ اس گناہ پر نکیر کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نکیر نہ کرتا ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود بھی اس گناہ کے اندر شرکت کی ہو۔ یوشک، جب عذاب آئے گا تو اس کے ساتھ عذاب والوں کے ساتھ اس کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیلنس دیا ہے معاشرے کو کہ اپنی عبادتوں پر مطمئن نہیں ہونا ہے، امت میں چل کر دعوت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوششیں ہونی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ایک دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے، ایک حد کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اچھے انداز میں بات کو پہنچا دیا گیا، اب اس کے بعد فریضے کا اتمام ہو گیا۔ اب اگر ہماری دعوت کے پہنچنے کے باوجود وہ بندہ راہ راست پر نہیں آتا تو پھر لا یضرکم من ضل، ایسا گمراہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال نہیں کیا جائے۔ دعوت نہ پہنچائی جائے، آدمی گمراہ ہے تو سوال ہوگا، دعوت پہنچ گئی پھر بھی وہ گمراہی پر ہے تو دعوت پہنچانے والوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایک معاشرہ اور خوبصورت معاشرہ جو اسلام دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ جہاں رہو ماحول کو اپنے جیسا نیک صالح بنانے کی کوشش کرو، لوگوں کے اندر سے برائیاں دور کرنے اور اچھائیاں ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور تگودو کرتے رہو۔ اب وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ بات کے پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہمیں بھی سمجھنی ہے، ہم مایوس بھی نہ ہو اور مطمئن بھی نہ ہو۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس کے فضل کی امید بھی لگائی جائے۔ ان دونوں کے درمیان جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اب اس ایک آیت کے اندر اللہ نے ایک پورے معاشرے کی خوبصورتی کو اس قدر خوبصورت انداز میں سمو دیا ہے۔ ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے اپنے ذاتی اعمال کے اندر مضبوط رہو، اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہو، خلق کی اصلاح بھی تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن خلق کی اصلاح کی فکر میں اپنی اصلاح سے غافل نہ ہونا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اصلاح بین الناس کا کام کرنے والوں کی
ذاتی زندگیاں، ان کی معاملتی زندگی، معاشرتی زندگی، ان کے اخلاق، یہ بڑے ناگفتہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بڑے زور و شور سے انجام دیتے ہیں، لیکن جب اپنے خود کے معاملات میں عائلی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، اخلاق ہو، زبان ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، کردار کشی ہو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو، تہمت کا لگانا ہو، بہتان باندھنا ہو، اپنی ذاتی رنجشوں کی خاطر کسی کی عزتوں سے کھیلنا ہو، یہ ساری چیزیں در آ جاتی ہیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دیتے دیتے خود کی فکر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہ کام کر لو، اپنی فکر سے غافل رہو۔ اللہ نے بات یہیں سے شروع کی، کہا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہو، لوگوں کو دعوت دے دو۔ اب اصل کام اپنی اصلاح ہے، اپنی فکر کرتے رہو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کیسے ہوگی، میرا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں کیا نکلے گا، پوری انسانیت کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے گا۔ یہ فکر انسان کو اختیار کرنی ہے۔ اصلاح، اپنی اصلاح، خلق کی اصلاح، دونوں ساتھ چلنا ہے، اور خلق کی اصلاح میں کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی اصلاح میں آخری سانس تک کوشش کر کے نتیجہ نکالنا ہے کہ اپنے اندر جو خرابیاں ہیں، جو اندرونی روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریوں کا مطلب نظر ٹوکا جادو نہیں ہوتا، روحانی معالج کا مطلب نظر ٹوکا اتارنے والے کو روحانی معالج نہیں کہتے، بلکہ روحانی معالج وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں سے خراب صفات کو نکالتا ہے، لوگوں کے دلوں سے غیبت کو، بغض کو، ان کے سینے کو کینے سے دور کرتا ہے۔ جو خانقاہوں میں کام ہوا کرتا تھا کہ رات تنہائیوں میں اٹھاتے، اللہ کے دربار میں بٹھلاتے، تصور دلاتے، مراقبے کرواتے کہ دیکھو اللہ ہے، موت ہے، مرنا ہے، تنہائی یاد کرو، قبر یاد کرو۔ کسی مومن سے تمہیں بغض ہے تو اپنے آپ کو یاد کر لو کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے، اللہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہو جاؤ گے، بستر پر کیسے جاؤ گے ایمان والوں کے ساتھ بغض رکھ کر۔ یہ ساری چیزیں بول کر کے دل کی بیماریوں کا علاج کرنے والے کو روحانی معالج کہتے ہیں۔ یہ جو تعویذ پلیتے دینے والے، یہ روحانی معالج نہیں ہیں۔ یہ بات میری نہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی کہ آج کل لوگوں نے جھاڑ پھونک کرنے والوں کو روحانی معالج کا نام دیا ہے۔ حقیقتاً روحانی معالج وہ نہیں، بلکہ قلب کی بیماریوں کی اصلاح کرنے والے کو روحانی معالج کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کی دل کی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنی فکر کرنا کہ بھئی میری پیٹھ مجھے نظر نہیں آتی، میری اپنی اندرونی غلطیاں مجھے نظر نہیں آتی، کوئی تو ہو جو مجھے میری غلطیاں بتلائے، وہ جو ایسا ہو، خود قابل ہو، خود نیک ہو، متقی ہو، حرام اور حلال سے بچنے والا ہو۔ ہر ایرا غیرہ اٹھے گا اور کہے گا آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ چیزیں تو پھر بغض اور عناد پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اصلاح کرنے والا خود اتنا قابل ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خود آگے والوں کی اصلاح کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کی تنہائیاں اللہ کے خوف میں گزرتی ہیں، اس کی جلوتیں سنتوں کا محور بن کر گزرتی ہے، اس کی زبان ذکر سے تر ہوتی ہے، اس کا دل ایمان والوں کے بغض اور کینے سے صاف ہوتا ہے۔ ایسے مقام پر پہنچنے والے کو پھر پیر طریقت اور شیخ طریقت کہتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر کے اپنے قلب کی بیماریوں کی اصلاح کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس آیت میں ان دو پہلوؤں پر خاص توجہ دلائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خوب فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم راہ راست پر ہو تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تمہیں آخرت میں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تمہیں بھی ہمارے پاس آنا ہے، جن کو تم نے دعوت پہنچا دی ان کو بھی ہمارے پاس آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں بتلا دے گا، خبر دے دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ہماری آخرت کا تصور کہ اللہ کے دربار میں اللہ بتائے گا ہم کو کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔
راتیں کیسے گزرتی تھیں، دن کیسے گزرتے تھے، تنہائیوں کا عالم کیا تھا، جلوتیں کیسی ہوتی تھیں، خلوتیں کیسی ہوتی تھیں۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کا استحضار اور تصور ہونا چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ کی نگرانی میں ہوں، میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے تو آدمی تقوی پر بھی آئے گا، کچھ بولتا ہوا بھی سوچے گا، کچھ کرتا ہوا بھی سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس اور ادراک پیدا فرمائے اور اپنی ذات کا استحضار نصیب فرمائے، اپنی اصلاح اور خلق کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زندگی کے آخری سانس تک اس کام کو لیتا رہے، اور اسی کام کے کرتے کرتے کامل ایمان کی حالت میں اپنی رضامندی کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جی